بہت ہی خوفناک سازش ہو رہی ہے جو پاکستان کے خلاف ہے۔ دیکھیں، پہلے دن سے عمران خان نے کیا کہا کہ یہ ایک خونی مارچ ہے، مسلح جتھا جو ہے افغان پناہ گزین ہے، اس میں طالبان ہیں، اس میں ٹی ٹی پی والے ہیں، اسلحے کے ساتھ بھاری مقدار میں اسلام آباد کے باہر پہنچا رہے ہیں۔ اتنا اسلحہ لانے کا مطلب ہے کہ ریاستی اداروں پہ قبضہ کیا جائے کہ یہ مارچ بہت خونی ہوگا، اس میں بڑی جانیں جائیں گی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک چلی گئی۔ آج صبح کو سب بھارت آلریڈی ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ ہم جو 70 سال میں نہیں کر سکے وہ عمران خان نے 2 مہینے کے اندر کر دیا۔ اس نے فوج اور آئی ایس آئی کے سامنے عوام کا ایک سمندر کھڑا کر دیا۔ کیا قصور ہے پاکستانیوں کا اور کیا قصور ہے پاکستان؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے، اور اب یہ میں لانگ مارچ کا میں اس کا تجزیہ کر رہا ہوں۔ میرے پاس ساری انفارمیشن آئی ہوئی ہے پوری لانگ مارچ کی کہ پہلے دن سے ابھی تک کیا ہوا وہاں پہ۔ ابھی تقریباً دوپہر کے 3 بجے ہیں جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے 3 بجے سے لے کے آگے تک مزید ڈیولپمنٹس ہوں گی، وہ میں آپ کو شام کو ضرور بتاؤں گا۔ لیکن جب آپ اس کا تجزیہ کرتے ہیں، اس کو اگر آپ ایک ایک کر کے چیزوں کو اینالائز کرتے ہیں، تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ پس پردہ بہت ہی خوفناک سازش ہو رہی ہے جو پاکستان کے خلاف ہے، وطن عزیز کے خلاف ہے۔ وہ کس طرح سے، میں آپ کو ذرا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان نے اب عوام کو پاگل بنایا ہوا ہے، لیکن اس کی آڑ میں کیا ہو رہا ہے جو بات ہمیں پتہ چل رہی ہے، جس کو ہم معمولی آڈیو لیک سمجھ رہے ہیں، معمولی ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ کسی کی آڈیو سامنے آ گئی، فون کال سامنے آ گئی، وہ معمولی نہیں ہے، بہت غیر معمولی ہے۔ عمران خان طریقے سے ایک بہت بڑا مسلح جتھا جو ہے، رادر مختلف جتھے جو ہیں، اسلحے کے ساتھ بھاری مقدار میں اسلام آباد کے باہر پہنچا رہے ہیں۔ اب یہ آپ سمجھ لیں کہ اگر وزیرستان سے لوگ آ رہے ہیں، اگر علی امین گنڈا پور کے فون پکڑا جاتا ہے، اگر کے پی کے کا اپنا منسٹر کہہ رہا ہے کہ ہم لائسنسڈ اسلحہ لے کے آ رہے ہیں پولیٹیکل ریلی میں اپنی حفاظت کے لیے، جبکہ حفاظت کی کیا ضرورت ہے ان کو؟ کے پی کے سے آ رہے ہیں لوگ، کے پی کے میں ان کی پولیس ہے ان کی حفاظت کرنے کے لیے۔ پنجاب سے آ رہے ہیں لوگ، پنجاب میں ان کی اپنی پولیس ہے اور پیراملٹری فورس ہے جو ان کی حفاظت کے لیے موجود ہے اور کر رہی ہے۔ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ کر رہی ہے، اور بہت زیادہ ان کو تحفظ دیا ہوا کس طرح سے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ابھی۔ لیکن ان کے باوجود یہ بہانے جو اسلحہ آ رہا ہے اور اسلحہ چلانے والے آ رہے ہیں، اور اب خبریں آ رہی ہیں کہ غالباً شمالی علاقہ جات سے مختلف لوگوں کو گاڑیوں میں بھر کے لایا جا رہا ہے۔ اب وہ اس میں پناہ گزین ہے، افغان پناہ گزین ہے، اس میں طالبان ہیں، اس میں ٹی ٹی پی والے ہیں۔ یور گیس از ایز گڈ ایز مائن۔ مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، لیکن کسی کو نہیں پتا، کیونکہ کے پی کے میں حکومت ان کی ہے، تو روک ٹوک نہیں ہے، چیک نہیں ہے، ناکے ہٹا دیے گئے ہیں کہ جو آتا ہے آنے دو، اور جس حال میں بھی آ رہا ہے آنے دو۔ اب وہاں سے جس قسم کا اسلحہ آ سکتا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، وہ ہینڈ گنز یا چھوٹے موٹے کوئی ویپنس تو ہے نہیں، پین پسٹلز وغیرہ۔ تو یہ ایک ذرا خوفناک سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اس چینل کو آپ نے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، اور یہ جو گھنٹی کا نشان ہے، بیل آئیکن ہے، اس کو ضرور دبائیے گا تاکہ مزید اپڈیٹس جو ہیں، ویڈیوز وغیرہ، وہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں گی۔ دیکھیں، پہلے دن سے عمران خان نے کیا کہا کہ یہ ایک خونی مارچ ہے۔ اس نے کہا کہ اس نے ٹویٹ کی، اس نے کہا بلڈ شیڈ ہوگا۔ انہوں نے کہا یا الیکشن کرا دو یا بلڈ شیڈ سے آئے گا۔ اب بلڈ شیڈ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن بلڈ شیڈ ایک بڑی خوفناک چیز ہے، اور جب ایک نیشنل لیڈر، یا اس وقت آپ سمجھیں سب سے پاپولر لیڈر، ان ٹرمز کو بے دریغ استعمال کرتا ہے تو پھر اس کا کوئی مطلب ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اس کی صفوں سے نکل کر فیصل واڈا نے آ کر پریس کانفرنس کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ مارچ بہت خونی ہوگا، اس میں بڑی جانیں جائیں گی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک چلی گئی۔ آج صبح کو ایک 14 سالہ بچہ جو ہے کنٹینر کے راستے میں آ کے اپنی جان کی بازی ہار چکا ہے۔ پرسوں ایک اور مزدور جو ہے وہ ٹرک کے اوپر تھا، اور وہ ٹرک چلتا ہوا اس کے اوپر سے وہ درختوں کو لگتا ہوا نیچے گرا اور اسی طرح مر گیا۔ اور اس ٹرک کو آپ دیکھیں ویڈیو میں، وہ رکا تک نہیں اس کے لیے، اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کو طبی امداد دینی ہے کہ نہیں، لاش کو اٹھانا ہے کہ نہیں اٹھانا، حالانکہ انہی کے ٹرک پہ تھا، انہی کا بندہ تھا۔ تو اتنا ایک ریکلیس قسم کا یہ مارچ ہو رہا ہے۔ اب آج جو ابھی تک اطلاع آئی ہے، میں اس کو کنفرم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ جو کنٹینر ہے وہ بڑی سپیڈ میں آگے جا رہا تھا،
بچہ راستے میں آیا، اس کو رونتا ہوا چلا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ یا میں یا کوئی بھی شخص اس طرح کا کنٹینر یا گاڑی چلا کے بچوں کو رونتا ہوا جاتا رہے، نہ اس کو روکا جائے گا، نہ اس کو پکڑا جائے گا، نہ اس کو تحویل میں لیا جائے گا، نہ اس کے اوپر کوئی کارروائی ہوگی، نہ قانون حرکت میں آئے گا، تو یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ یعنی کھلی چھٹی ہے کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ فائر بریگیڈ کی گاڑی کو کھلی چھوٹ ہوتی ہے کہ وہ پتہ نہیں کتنے ایکسیڈنٹ کر سکتی ہے کیونکہ اس نے جائے وقوع پہ پہنچنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو کنٹینر ہے اس کو اب کھلی چھوٹ ہے، ابھی تک 5 لوگ مر چکی اس کی زد میں آ کے، اور عورت بھی جا چکی، آج بچہ بھی جا چکا، اب کتنا اور ہم نے خون بہانا ہے اس کا تو اندازہ آپ لوگ کر لیں۔ یہ جو آ رہے ہیں اسلام آباد میں، کیا ہے اسلام آباد میں اور پنڈی میں ریاستی ادارے، اتنا اسلحہ لانے کا مطلب ہے، لوگوں کو وہاں پہ موبلائز کرنے کا مطلب ہے کہ ریاستی اداروں پہ قبضہ کیا جائے۔ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، پاکستان ٹیلی ویژن اتھارٹی کی بلڈنگ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے اوپر بھی قبضہ ہو چکا ہے، نیشنل اسمبلی کے اندر بھی اسٹارمنگ ہو چکی ہے۔ تو یہ عادت ہے، یہ یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے موب کنٹرول نہیں ہوا اور وہ اندر چلے گئے وہاں پہ، لیکن اب وہ وہاں پہ آتے ہیں اور وہ اس طرح سے لڑائی مار کٹائی کرتے ہیں، تو ان کی بیسٹ گیس جو ہے وہ یہ ہے کہ جی 30-40 بندے تو مر سکتے ہیں، اس سے زیادہ پولیس نہیں مارے گی یا فوج نہیں مارے گی، اور وہ لوگ جا کے ٹیک اوور کر لیں گے سارا کچھ، اور یہ والا خونی انقلاب ہوگا جیسا ایران میں آپ نے دیکھا۔ لیکن ایران میں تو کوئی مقصد تھا اس انقلاب کا، اور وہ ایک پرٹیکولر کاز پہ آ رہا تھا، اور اس کو لانے والا جو تھا وہ ایک بہت ہی پاک دامن آدمی تھا، اس کے اوپر کرپشن کے کوئی الزام نہیں تھے، اس کے گھر والوں پہ کرپشن کے الزام نہیں تھے، اس کے دوستوں پہ کرپشن کے الزام نہیں تھے۔ یہاں پہ ٹوٹلی جو ہے صورتحال مختلف ہے۔ تو کیا ریاستی ادارے جو ہیں اب وہ بھی ابھی ویٹ کر رہے ہیں، وہ بھی ویٹ کریں گے کہ اسلام آباد تک آ جائے یا یہ لے جائے یا ہم لوگ رہ جائیں، تو بات دیکھی جائے گی۔ تو کیا اس ملک کو ہم نے اس طرح اب داؤ پہ لگانا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایکشن ہونا ہے؟ آج عدالت میں بھی جب توہین عدالت کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو اس میں یہی چیزیں سامنے آئیں، اور فاضل ججز نے سوال پوچھا 25 مئی کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تمام شواہد موجود ہیں، ہم صرف آپ کے بیان کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ 2 وکلا جو ہیں وہ عدالت کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کا ٹائم برباد کر رہے ہیں اور لوگوں کو خراب کر رہے ہیں یہاں پہ۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ غلط بیانی دی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی کہ 10,000 لوگوں کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ 2 لاکھ لوگوں کی آگے زندگی کو اجیرن کر دیں۔ تو کورٹس کو بھی اب یہ سمجھ آ رہی ہے، بات نہیں آ رہی تو صرف عمران خان کو نہیں آ رہی، بلکہ اب وہ ایک نیا شیڈیول آ گیا، تو اس پہ وہ ڈبو نے کہہ دیا کہ جناب ہم شیڈیول بدلتے رہیں گے کیونکہ ہم نے آپ کو ذہنی طور پہ مفلوج کرنا ہے۔ کر لیں، ذہنی طور پہ تو آپ نے پاکستانی قوم کو مفلوج کیا ہوا ہے، اداروں کو یا ان کو کیا کرنا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ مبشر لقمان کو چھوڑ دیں، جاوید ہاشمی ہو، فوزیہ قصوری ہو، آپ یہ دیکھیں کہ احمد جواد ہو، علیم خان ہو، جہانگیر ترین ہو، کتنے لوگ ہیں جو عمران خان کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور وہ سب آپ کو بتا رہے ہیں کہ جناب یہ کس قسم کی فاشسٹ مینٹیلٹی کا آدمی ہے، بے ایمان آدمی ہے، لیکن لوگوں کو جیسے وہ ہوتا نہیں، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا، کانوں کے آگے کو سیسا پلائی دیوار آ گئی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ جب پانی سر سے گزر جائے گا خدا نخواستہ، بھارت آلریڈی ایکٹیو ہو چکا ہے، پہلے بھی TTP کے تھرو پنجاب کے اندر ہی دھماکے ہو چکے ہیں، اور اب وہ بہت ایکٹیو ہیں، اور آپ ان کو ٹویٹر پہ بھی دیکھ لیں، ان کے میڈیا کو دیکھ لیں، وہ فلی طور پہ اس لانگ مارچ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور اب تو ان کے ریٹائرڈ فوجیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جناب ہمیں تو پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان میں، ہم جو 70 سال میں نہیں کر سکے وہ عمران خان نے 2 مہینے کے اندر کر دیا۔ اس نے فوج اور ISI کے سامنے عوام کو ایک سمندر کھڑا کر دیا، اور وہ خود ہی برائیاں کرتا جا رہا ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ مر چکے ہیں اس مارچ میں، ابھی تک 5 یا 6، لیکن کنٹینر کو نہیں پکڑا جا رہا، ڈرائیور کو نہیں پکڑا جا رہا، اس کے اوپر جو گارڈز ہیں ان کو نہیں پکڑا جا رہا، جو دھکا دے کے جنہوں نے بچی کو گرا دیا اور اس کی جان لے لی۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، قانون کی اتنی کھلی چھوٹ ہے۔ چودھری پرویز الہی جو ہے وہ سائیڈ لائن پہ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، محمود خان سائیڈ لائن پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، اور باقی لوگوں کو اشتعال دلانے میں مصروف ہیں۔ کیا یہ واقعی محب وطن لوگ ہیں؟
کیا یہ واقعی محب انسان لوگ ہیں؟ کیا یہ واقعی محب انسانیت لوگ ہیں؟ اس کا تو فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ مارچ کی جو اپنی صورتحال ہے وہ زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کر رہی ہے، یعنی زیادہ لوگ اس کے لیے نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ اس کی کوئی تیاری نہیں کی گئی۔ اس کی تیاری، لوگ جو آتے ہیں وہاں پہ وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ کل گوجرانوالا میں 5 سے 8 ہزار لوگ جو آئے تھے، تو اس میں سیالکوٹ کے لوگ بھی تھے، سمڑیال کے لوگ بھی تھے، جو قریب آبادیاں وزیر آباد وغیرہ وہاں کے لوگ بھی تھے، اور نہ ان کو وہاں پانی ملا، نہ ان کو وہاں پہ کھانا ملا، اور وہ خوار ہوئے وہاں پہ کئی گھنٹے کھڑے۔ صاحب بہادر تو آئے اور آ کے انہوں نے ایک تقریر کی اور اس کے بعد نکل گئے، یہ کہہ کے کہ میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں۔ اور اس کے بعد ان کی جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے وہ دنیا بھر کی ویڈیوز اور تصویروں لے کے ان کو کٹ اینڈ پیسٹ کر کے، ان کو موف کر کے، ان کو ایڈٹ کر کے پہلے کیا کرتے ہیں، مختلف واٹس ایپ گروپس میں ڈالتے ہیں، اور واٹس ایپ گروپس میں ہم لوگ تو ہیں بھیڑ چال والے، ہم بغیر سوچے سمجھے ہم اس کو فارورڈ کرتے ہیں، اور ہم اس میں ایک کامنٹ اپنا ایڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی بڑائی کا، اس کی عظمت کا، اس کی سب کچھ، اور آگے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہم جتنا مرضی لوگوں کو دکھائیں کہ یہ فوٹیج برازیل کی ہے، یہ فوٹیج ارجنٹینا کی ہے، یہ فوٹیج ایتھوپیا کی ہے، وہ تب تک ان کا مائنڈ بن گیا ہوتا ہے کہ 4,000 لوگوں کو، 5,000 لوگوں کو، 22 کروڑ لوگوں کے اوپر یہ سوشل میڈیا بریگیڈ جو ہے، جس کے اوپر 80 کروڑ روپیہ مہینے کا لگ رہا ہے، وہ جو ہے کام آ رہی ہے وہاں پہ، اور لوگوں کو غداری کے ٹائٹل مل رہے ہیں، لوگوں کو کفر کے ٹائٹل مل رہے ہیں، لوگوں کو شرک کے ٹائٹل مل رہے ہیں، اور سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو۔ اب تو لوگ میرے سے یہ پوچھنا شروع ہو گئے ہیں کہ یار صحیح کون ہے، حق کیا ہے، سچ کیا ہے۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ 8 تاریخ کو، 10 تاریخ کو، 11 تاریخ کو اسلام آباد کی پیریفری سے پہنچتے ہیں، اور وہاں 5 سے 8 ہزار لوگ اگر فل اسلحے سے لیس ہوں گے، اور ان میں اکثر جو ہیں افغان جنگجو ہوں گے جو طالبان کے شانہ بشانہ لڑتے رہے، یا ٹی ٹی پی والے دہشت گرد ہوں گے جنہوں نے مخصوص ٹریننگ لی ہوئی ہے آتش گیر مواد کی، دھماکہ خیز مواد کی اور ان ساروں کی، اور وہ گھروں میں اگر گھستے ہیں تو کس قسم کی سچویشن کریٹ ہوتی ہے۔ کیا ہم پاکستان کو اس لانگ مارچ اور جمہوریت کا لبادہ اوڑھ کر ہم ایک سول وار، انارکی کی طرف دھکیل رہے ہیں؟ کیا پاکستان کو اب ہم نے شعلوں کی آنچ میں سینکنا شروع کر دیا ہے، اور اب یہ بھڑکنے کو تیار ہے، یہ لاوا جو پک رہا ہے یہ پھٹنے کو تیار ہے؟ اٹ از کیوں الیکشن وقت سے پہلے ہو، کیوں الیکشن ٹائم پہ نہ ہو، اس کا جواب بھی آپ نے دینا ہے۔ کیوں بار بار کسی کی خواہش پہ ملک جو ہے اس کو مفلوج کیا جائے، اور ملک جو ہے اس میں افلاس، بے روزگاری اور جو ہے نا یہ بیماری، یہ سب کچھ بڑھتا ہی رہے۔ کیا قصور ہے پاکستانیوں کا، اور کیا قصور ہے پاکستان کا؟ سوال آپ کے لیے، جواب آپ نے دینا ہے۔ اللہ حافظ۔